جو قیمتی وقت نکال کے آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے ان دوستوں نے جس محبت سے، جس خلوص اور جس پیار سے آپ کو دعوت دی، یہاں انتظام و انصرام کیے، اللہ ان کو بھی اس کا بہتر صلہ، اجر اور اپنی جناب سے جزا عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے لیے قلب اور روح کی طمانینت اور قرار کا سبب ہے، اور جب بھی کسی کے لبوں پہ آپ کا نام آتا ہے تو اس کی ٹھنڈک اور اس کی سرشاری اور کیفیتیں ہماری روحوں تک اترتی ہیں، اور یقیناً ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، قرار جاں بھی ہے، تسکین روح بھی ہے، قلب کی طمانینت کا ساماں اور باطن کا اجالا بھی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب تسکین نہ پائیں، دلوں کو قرار نہ پہنچے اور روحیں طمانینت کے نور سے مالا مال نہ ہوں، کیونکہ ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، میٹھا بھی ہے، قرار جاں اور تسکین قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ سو میں آج آپ اور میں آج اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جو حضور کے ذکر کے لیے برپا ہوئی، اور اس کو جو جگہ میسر آئی وہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں موجود ہیں کہ صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو آقا کریم حجرہ انور سے اٹھے اور مجلس میں خود تشریف لے گئے۔ ہم تو ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہماری تو آرزو ہے، لیکن وہاں عملاً ایسا ہوا کہ ان کی مجلس میں بنفس نفیس اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے اور صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو جا کے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ آپ اگر جلسہ برپا کر رہے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب کیا ہوگا؟ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے، یہ حضور کے میلاد کی مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں، ان کا ذکر سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کریں گے۔ اب حضور تشریف فرما ہوئے، صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، جاتے ہی کہا ما اجلسکم، صحابہ کاہے کا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، یہ صحاح میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ آج ہم یہ مجلس اس لیے برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو مل گئے اور آپ کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کا نور نصیب ہوا، تو اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا بولنے کے لیے مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو بات تو بظاہر حلف کی یہ نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں ذکر رسول کے لیے، بات ختم ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا حضور آپ جو مل گئے شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی بظاہر، لیکن حضور نے ان سے کہا کہ مجھے قسم دے سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم قسم دے سکتے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا کہ ہمارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے قسم دے دی اور حضور نے ان سے حلف لے لیا، تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب تھا کہ یہ بظاہر موقع قسم کا تو نہیں، لیکن حضور نے ہم سے قسم لی، چلو حضور نے کہا ہم نے قسم دے دی، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن
سوال تو اٹھ کھڑا ہوا کہ آخر حضور نے قسم کیوں لی؟ تو صحابہ کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی حیرت کو جب حضور نے ملاحظہ فرمایا صحابہ جو میں نے ابھی ابھی تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے بیٹھے ہو اور میں حجرے میں بیٹھا تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس وہاں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات فرما رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس نور بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھے ہوئے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کی بات ہے تو یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ذکر رسول میں گزار دیں پھر بھی حق ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ہماری زندگی انہی کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی، مجھے اور آپ کو معرفت الہی نصیب نہ ہوتی۔ معرفت الہی تو بہت بلند ذات، بہت عالی مرتبت رتبہ ہے، ہمیں خود ہی کا تعقل بھی نہ ملتا، اپنے آپ سے آگاہی بھی نہ ہوتی، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں، اور جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اس کی قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے نا کہ جہاں ملے اس کو اس ایڈریس پہ پہنچا دو۔ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، تو انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ اور اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، تبھی تو اس کی پیشانی پتھروں کے آگے جھک رہی تھی۔ اسے اگر پتا ہوتا کہ میں کون ہوں تو یہ پتھروں کے آگے جھکتا؟ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام، مٹی کی مورتیاں، لکڑی کے اوثان اور مادوؤں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو یہ پامال کرتا؟ حشرات الارض، چوپایوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو، وحوش و طیور کو کیا خدا مانتا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ یہ کائنات تو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یہ زمین آسمان، یہ کائنات حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے، تسکین طبع کے لیے پیدا کی گئی، اور یہ اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے جو اس کے لیے بنایا گیا۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ دنیا تجھے تلاش کرنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ یہ رنگ و بو کی کائنات تو تیرے لیے تخلیق کی گئی ہے، یہ جانور تو تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضرورتوں کو فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ کبھی گائے کو پوج رہا ہے، کبھی بچڑے کو پوج رہا ہے۔ یہ درخت تو تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن دینے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے اور تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو خدا مان بیٹھا۔ جو تیری خدمت کے لیے، تیری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے، جو تیری دہلیز کی گدائی کے لیے پیدا کیے گئے، ان کو تو خدا مان بیٹھا۔ تجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کون ہوں، تجھے اپنی شناخت ہی نہیں تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے دیکھ اشارہ ہوتا اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی جا کے اسے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔
درخت دوڑتا ہوا قدموں میں سلامیاں دے رہا ہے، پتھروں کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ مٹھی ابو جہل کی میں پتھر ہیں، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی، اس کا ماتھا ٹھنکا کہ جس کو میں پوچھ رہا ہوں وہ تو کسی کے اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں۔ اب اس کو خود ہی کا شعور آنے لگا، اپنی ذات سے ملاقات ہونے لگی، من سے شناسائی ہونے لگی، اس کا لہجہ تبدیل ہونے لگا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ میں اسی انسان کی بات کی ہے جو پتھروں کو، درختوں کو، حشرات رز کو، چوپایوں کو، جرام فلکیہ کو، جلتی آگ کو، بہتے پانیوں کو، برستی بارش کو اپنا معبود مانتا تھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو آپ کیچوا لگاتے ہیں، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے سانپوں کو پوجا، اس نے بچھوؤں کو پوجا، اس نے مٹی سے آٹا گوندھ کر کے اس کا بت بنایا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا، پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ لیکن بھوک نے جب بہت تنگ کیا تو پھر اسی کو دوبارہ پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پانی ڈالا، گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھا گیا، اور کہنے لگا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ یہ انسانیت کی خود ناشناسی تھی، لیکن جب اسے شعور کا نور ملا تو اب اس کا لہجہ بدل گیا، ٹیون تبدیل ہو گئی۔ اب بدلی ہوئی ٹیون دیکھو اس کو، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب کہتا ہے خبردار، اگر مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اسے خود سے ملاقات تب ہوئی جب حضور کا در نصیب ہوا۔ اب یہ بولا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے پتہ ہی تب چلا جب حضور کے در تک رسائی نصیب ہوئی، اور اگر یہ در نہ ملتا جو آج بھی اندھیرے میں ہوتا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، فہم و فراست، اتنی بھاری بھرکم ڈگری اس کو بتا نہیں رہی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، تیری ضرورتوں کا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے کوئی عفونت، کوئی تعفن، کوئی بدبو اس کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتی، لیکن وہ گاؤ موتر کو تبرک مان کے اس کو چسکیاں لے کر کے پی رہا ہے، اور جبکہ ڈگری اس کی دیکھیے۔ اور میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ وہ 7-8 سال کا بچہ ہوگا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کی چھینٹے پڑ گئے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ درس نظامی کا کوئی فارغ التحصیل عالم نہیں تھا جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں۔ یہ 4-6 سال کا بچہ ہے، اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں کو بھی گوارا نہیں کر پا رہا۔ وہاں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہے، اور یہ 8 سال کا بچہ پانچے کے اوپر مہین سے قطرے بھی گوارا نہیں کر۔ میں سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا، اسے تو سمجھ نہیں ڈاکٹر کو، اور اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جواب ملا، وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا پلایا ہے، لہٰذا تقدس روح تک اتر گیا ہے۔ زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے اگر ملیں گے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب ہوں گے، ورنہ در بدری کی خاک چھاننی پڑے گی، رسوائی مقدر بن جائے گی اگر ہم اس دہلیز سے آشنا نہیں ہوتے۔ یہ ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے
کہ مصطفیٰ کے در سے جس کو آشنائی ہو گئی اس کو در در کی غلامی سے رہائی ہو گئی. پھر وہ در بدری کی خاک نہیں چھانتا، وہ ایک در کا جو ہو جائے وہ در بن جاتا ہے، سوائی مقدر بن جائے. وہ کسی نے کہا تھا کہ در در دی در در نالوں، در بن جا ایک در در. 3 کروڑ بتوں کو پوجا جا رہا تھا جب میرے حضور تشریف لائے سے رہائی ہو گئی. پھر وہ در بدری کی خاک نہیں چھانتا، وہ ایک در کا جو ہو جائے وہ در بن جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا تھا کہ در در دی در در نالوں، در بن جا ایک در در. 3 کروڑ بتوں کو پوجا جا رہا تھا جب میرے حضور تشریف لائے، لیکن ایک خدا، ایک وحدہ لا شریک کی دہلیز دنیا کو بتائی. اس چوکھٹ پہ آؤ، اس دہلیز پہ آؤ. تمہیں زندگی کی پرستش کر رہے ہوتے اور درختوں کو معبود سمجھ رہے ہوتے اگر وہ در نہ ملتا. اچھا ہوا، نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا، وہ تھمتے نہ جانے کہاں جاتے. قدس مٹی کے تو اس دہلیز کی برکت سے آج زندگی کا نور اور باطن کا سرور ملا ہے. سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے، اور کیا کمال شعر ہے. اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اگر یہ آپ ایک شعر کو کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں: نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تو زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے، من کی ساری روشنیاں اگر حضرت انسان کو ملی ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملی ہیں. آپ کی میں بڑی بھرپور توجہ دیکھ رہا ہوں تو بات آگے بڑھانے کو جی چاہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت انسان کی تذلیل کا عالم یہ ہے، وہ جس روپ کے اندر بھی ہے، انسان مرد کے روپ میں ہے یا عورت کے روپ میں، اس کی تذلیل کا عالم یہ ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، رنگ اس کا پھیکا پڑ جاتا ہے، چہرے کی رونق اتر جاتی ہے. اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن نے بیان کیا، جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیچارہ اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا اس سماج میں، اس پھیکا پڑ جاتا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں گاڑ دے. اور اگر ایسا نہیں کر پاتا تو پھر وہ معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل پاتا. بعض قبائل میں 100% مروج تھا، بعض میں جزوی طور پہ اور بعض میں نہیں تھا. بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا. ایک سردار نے 70 بچیاں اپنے قبیلے کی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی. داہیہ قلبی ایمان لائے تو انہوں نے حضور سے یہی کہا تھا کہ 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکا ہوں. تو لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے. اور کیسا ظالمانہ سماج تھا. یہ تو میرے حضور تشریف لائے اور ایک جملہ آپ نے بارہا سنا، آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں جس نے یہ حدیث نہ سنی ہو. عربی متن کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگی، لیکن اردو متن کے ساتھ تو سب کو یاد ہے، لیکن ہم اس کو کلمہ محبت سمجھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کلمہ محبت بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کلمہ جہاد ہے اس ظالمانہ سماج کے خلاف. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، میرے آپ کے آقا و مولا نے فرمایا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ حضور نے علم حق بلند کیا. اور آج بیٹی کی توقیر ہے تو وہ حضور کے دیے ہوئے نظام کی وجہ سے. یہ ابھی دوبارہ فروری مارچ کا مہینہ اترنے کو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین ہاتھوں میں پلے کاٹ لیے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں اور نادیدہ ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں. اور ان کے ہاتھوں کے اندر جو کتبے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے نعرے ہماری تہذیب کا، ہمارے تمدن کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ تمہیں تو حجروں میں بیٹھ کے درود پڑھنا چاہیے تھا. تم حقوق مانگتی پھر رہی ہو اس دین سے جس نے تمہیں حقوق دیے ہیں.
معاشرہ تمہاری زندگی کی بھیک بھی تمہیں نہیں دیتا تھا، تم زندہ درگور ہوتی تھی۔ بلکہ دنیا کے کتنے دانشور ہیں جنہوں نے کہا کہ عورت از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، انسان کی ہم شکل ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کو جنم تو دیتی ہے انسان نے، انسان کے بچوں کو دودھ پلا کے پروان تو چڑھاتی ہے لیکن انسان نہیں، انسانوں کی طرح بولتی تو ہے لیکن انسان نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جس نے تمہیں انسان نہیں مانا۔ اور مذہبی رہنما کیا کرتے تھے؟ عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت کو چھوڑنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا عورت کو، ورنہ عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب مل جائے ممکن ہی نہیں۔ یہ تو بدی کا سر چشمہ ہے، یہ تو منبع ہے بدکاری کا۔ جب عورت کو بدی کا سر چشمہ کہا جا رہا تھا اور کوئی عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا لوگو سن لو، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ تم تو بدی کا سر چشمہ کہتے ہو، خدا کے قرب کے لیے عورت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ وہ کہانی بھول گئے ہیں کہ حجرے میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں اپنے بدن کو سمیٹ لیتی ہوں۔ اسی حجرے میں انوار اتر رہے ہیں، اسی بستر پہ وحی اتر رہی ہے جہاں ام المومنین موجود ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اسلام کا فیضان ہے کہ تمہیں ایک ماں کا روپ دیا، تمہیں بہن کا روپ دیا، بیٹی کا روپ دیا۔ ماں ہے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، بہن ہے تو گھر کی آبرو قرار دیا، بیٹی ہے تو باپ کی آنکھوں کا نور بنا۔ آج کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو اوور ٹائم لگا رہے ہیں فیکٹریوں میں کہ ہم نے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، پردیس کی خاک چھان رہے ہیں کہ بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے، ان کی شادی کرنی، پتھر کوٹ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کہ ہم نے اپنے بیٹیوں کا گھر بسانا ہے۔ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے دل میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ تو یہ ایک دن کے میلاد سے حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی گزارنی ہوگی ان کے نام پہ، ان کے ذکر پہ، ان کے لائے ہوئے نظام کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں کہیں تم کون ہوتے اور تم کہے جناب مسلمان ہوتے ہیں، مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صرف اس سے کام نہیں چلے گا، تمہیں ضرورت نہ ہو بتانے کی اور کسی کو نوبت نہ آئے پوچھنے کی، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں۔ تمہاری زندگی بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو، تمہارا وعدہ بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ تمہارے ساتھ کسی نے سودا کیا ہو اور اسے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مکر جائے گا یا وقت پہ وعدے پہ پیسے نہیں دے گا یا جو مال دے گا وہ 2 نمبر دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ جب اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور جب یہ عاشق رسول ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ یہ ہم نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا، پھر ہم عاشق کہیں گے۔ زبان دیکھو، دین نوک زبان پہ تھوڑا اترا ہے، یا یہاں لگے ہوئے بیج پہ دین تو نہیں اترا، دین تو اس بیج کے نیچے جو دل ہے اس پہ اترا ہے۔ تو ہمارے دل اگر نہیں بدلیں گے تو پھر ہم اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم مسلمان کس طرح کے، نام کے ہیں یا کام کے۔ ہم زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں یا ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں۔ عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ جب عشق کہا، عشق تو بہت اونچی بات ہے، ہم تو اچھے مسلمان بن جائے تو بڑی بات ہے۔ عشق تو ایک اعلیٰ ڈگری ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم تو اچھے مسلمان کیا، ابھی تک اچھے انسان بھی نہیں بن سکے۔ ہماری زندگی، ہمارے رویے، ہمارا طرز مخاطبت، لوگوں کی ناک میں ہم نے دم کر رکھا ہے۔ جس کے پاس اثر رسوخ آ گیا، جس کے پاس منصب آ گیا، جس کو بولنے والی زبان مل گئی، اس نے لوگوں کی زندگی جیرن بنا دی۔ لوگوں کی زندگی کو اگر جنت بناؤ گے تو وہ جنت پاؤ گے، اور اگر لوگوں کی زندگی کو دوزخ بنا رکھا ہے تو پھر آپ دوزخ
لوگوں کی زندگی کو بنا کے جنت کی امید کیسے رکھتے ہو؟ جنت کا کیا نقشہ ہے؟ ایک تو ہمارے واعظین جنت کا نقشہ بیان کرتے ہی سیدھا حور پہ آتے ہیں، اور اس کے لباس، اس کی وضاقتہ اور اس کے اعضائے بدنیاں اور اس کی ساخت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں انکار نہیں کرتا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور عین ہے، لیکن جنت کے اللہ نے بہت نقشے کھینچے ہیں، ذرا ان کو بھی تو بیان کرو۔ تمہاری سوئی آ کے یہیں رکتی ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ تو بات تمہاری یہیں آ کے ٹکتی ہے، جنت کے اور نقشے بھی قرآن میں بیان کیے ہیں۔ تو جنت کا ایک نقشہ سنو، قرآن نے بیان کیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما۔ جنت ایسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں آپ کو بے مقصد بات سننے کو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ، اتنا پاکیزہ ماحول ہوگا کہ جو تمہارے کانوں پہ سماعت پہ شاک گزرے، جو ہماری طبع پہ گراں گزرے، وہ جملہ، وہ بات، رویے میں وہ تلخی، آواز میں وہ بلندی، ایسی آپ کو جنت میں نہیں ملے گی۔ جنت اتنی پاکیزہ جگہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، وہاں لغو بات نہیں ملے گی سننے کو، ولا تعصیما۔ اور جس کو اسم کہا جا سکتا ہے، جس کو گناہ کہا جا سکتا ہے، جو طبیعت پہ گرانی کا سبب چیز ہو سکتی ہے، وہ تمہیں جنت میں نہیں ملے گی۔ تو کیا ہم اپنے دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے محلے میں، اپنی رشتہ داریوں میں یہ ماحول پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں اور کسی وجہ سے ہماری زبان سے کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو جگہ ہے یعنی زبان، اور تمہاری ٹانگوں کے مابین جو جگہ ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو یہ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ زبان شر پھیلائے، غیبت، جھوٹ، بہتان تراشی، گالی گلوچ، سب و شتم، اس کے فسادات اور اس کے پھیلائے ہوئے شر سے معاشرہ تباہ ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ ہم جنتی ہیں، تو اگر اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرو گے تو وہ جنت پاؤ گے، اور اگر اس کو جہنم بنا دیا تم نے، اس دنیا کو تم نے دوزخ بنا دیا، لوگوں کے لیے ضرر کا سبب بنے، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، تو یہ بات جان لو کہ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور ہماری زبان تو آگ لگا دیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال، ہم نے کیا کہا ہے۔ تو اپنی زندگی کو اتنا منظم کر لیں، اتنا خوبصورت بنا لیں کہ لوگوں کے لیے ہماری زندگی ایک اچھائی کا منبع بنے۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ، یعنی تمہارے وجود سے خیر کھلے اور تمہاری وجہ سے شر بند ہو۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے وجود کے سبب سے خیر پھوٹتی ہے اور شر کے دروازے بند ہوتے ہیں، یا اس کے برعکس ہے؟ اور اگر برعکس ہے تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا، اور اگر اس کے مطابق ہے تو اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس معاشرت کی پاکیزگی کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا عملی کردار ادا کرنا پڑے گا، اور میرے حضور علیہ السلام کا میلاد ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ میلاد محبت کی نشت کا ذریعہ ہے، محبت کے فروغ کا سبب ہے۔ میلاد میں حضور علیہ السلام کے حسن کی باتیں ہوتی ہیں، سیرت کی باتیں ہوتی ہیں، فضائل و مناقب کی باتیں ہوتی ہیں، خصائل و فضائل و شمائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ تذکرے کیے جاتے ہیں تو طبیعتوں میں نرمی اترتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو میلاد گویا ایک رحم دل معاشرے کی تشکیل کا سبب بن سکتا ہے، نہ یہ کہ یہ باہمی مزید الجھاؤ کا سبب اور ذریعہ بنے۔ توجہ چاہوں گا، آپ پھر کسی موقع پہ یہ شوق ضرور پورا کر لینا، یا اختتام پہ تو میری بات چل رہی ہے تو اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ میں بہت لمبا خطاب کرنے کا آپ کو پتہ مزاج بھی نہیں رکھتا، تو تقریباً میری گفتگو آخری کلمات کی طرف بڑھ رہی ہے، تو مجھے اور آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر ہونا ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ عشق تو بہت اونچی بات ہے، ہم اچھے مسلمان بن جائیں تو بڑی بات ہے۔ ہمیں 750 مرتبہ قرآن نے امر کے صیغوں کے ساتھ حکایتاً، انشاءً
اور دیگر انداز سے ترغیباً نماز کا حکم دیا ہے. اور محبوب کی طرف سے تو ایک حکم بھی عاشق کی ساری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ ناممکن بھی ہو تو عاشق پھر بھی چل پڑتا ہے. فرحاد کو یہی کہا گیا تھا نا کہ پہاڑوں سے دودھ کی نہر نکال کے لاؤ. مجھے بتاؤ پہاڑوں سے دودھ کی نہریں نکلا کرتی؟ لیکن اس نے کہا محبوب نے کہہ دیا تو وہ تیشہ لے کے اس کام کے لیے بھی چل پڑتا ہے. اور ہمارے محبوب تو ہمیں کہتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے تو پھر ہم دعوی عشق کر کیسے سکتے ہیں؟ محبوب تو ایسا حکم دے دے جس کا بجا لانا ممکن بھی نہ ہو تو عاشق یہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہوگا، عاشق یہ کہتا ہے محبوب نے کہا یہ ہو کے رہے گا، اور وہ تیشہ لے کے پتھر کاٹنے نکل جاتا ہے. ہمارے آقا نے تو کہا کہ ہاں مشکل حکم میں دوں گا ہی نہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں امت پہ شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنا لازم قرار دے دیتا، لیکن یہ مشکل ہو جائے گا اس لیے مشکل کام کا حکم ہی نہیں دیا. وہ حکم دیا جس کے بغیر چارہ نہیں تھا اور جس کا بجا لانا ممکن تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے جو کرنا ممکن ہو، جو ناممکن ہو اللہ اس کا حکم ہی نہیں دیتا. تو محبت جو عشق جو ہے اس میں تو ناممکنات کو بھی ممکن بنانے کے لیے عاشق چل پڑتا ہے، اور یہاں تو صرف ممکنات کی امتثال عمل کی جو ہے وہ کا حکم نامہ دیا گیا، تو پھر کیسے ہم عاشق ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ محبوب کے حکم کا عاشق انتظار نہیں کرتا، وہ محبوب کی منشا کو بھانپ لیتا ہے کہ محبوب کی چاہت اس میں کیا ہے، محبوب کے چہرے پہ خوشی کیسے آئے گی. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے. ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر آپ کو پسند نہیں تھی. رک کے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. گزر گئے، کچھ نہیں کہا. کسی نے جا کے بتایا اس صحابی کو کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا. حضور کے چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے، شاید پسند نہیں آیا. اس نے کہا اچھا کہا. ہاں. کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا ملبہ پڑا ہوا ہے، ملبے کا ڈھیر ہے. فرمایا اس صحابی کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، اب ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ جی میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے طرز سیاست تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اگر ہم ان کے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ان کی رضا کو مقدم رکھنا ہوگا. ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا، پیش کیا سلام، تو حضور نے رخ پھیر لیا. رش تھا تو سمجھے شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا، تو جدھر حضور کا رخ تھا ادھر سے جا کے پھر سلام کیا. تو حضور علیہ السلام نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گئے حضور علیہ السلام ناراض ہیں. تو صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں ناراضگی کی وجہ کیا ہے، لیکن ناراض ہیں حضور، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ میں ایک لمبے سفر کے بعد واپس آیا ہوں. ہمیں اگر پتہ چلے ہمارا بزرگ، ہمارا استاد، ہمارا مرشد، ہمارا پیر، ہمارا والد، ہمارا بڑا ہم سے ناراض ہے اور ہمیں ناراضگی کا علم نہ ہو وجہ، تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی معلوم ہے ناراضگی کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے حضور اس سے منع فرما چکے ہیں اور آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا. شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو، لگتا یہی ہے. آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا ناراضگی کی یہی وجہ ہے؟ یہ رہی. حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی. ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی. بیٹھ گئے، لوگ بھی بیٹھے. مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی چلے. تو کسی نے ان کو کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے. تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سن لیجیے، اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ گئی. اور یہ ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننی ہے یہ بات جو صحابی نے جواب دیا. اس نے کہا واللہ، جب کہا نا یار یہ تمہاری ہی ہے، پھینک دی حضور نے جو، تو اٹھا لو اس کو، جاتے ہوئے لے جاؤ. تو انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ
وقت طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے؟ کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے؟ کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے؟ کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا ہے؟ کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا ہے؟ کوئی ایسی رشتہ داری تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے؟ کوئی ایسا طرز سیاست تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا، اور اگر ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جس کو میرے حضور نے چھوڑ دیے تو امت آج بھی غلبے کی طرف عازم سفر ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاریں اور آرزو کریں کہ دنیا کے اوپر اسلام غالب ہونا چاہیے، تو یہ خیال استو محال استو جنو، ایسا ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا۔ ہاں جب وہ چاہے گا اس وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت امام مہدی کا نزول کریں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو پھر ایسا ہوگا کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چھت بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ فرمایا مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا، اور اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ میں اور آپ اپنا کردار کتنا ادا کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، غور و تدبر کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ بار دیگر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، منتظمین کو خاص طور پہ، اللہ ان کو بہتر جزا دے اور آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ وقت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔